علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب آؤ تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ دام لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے وارثین انبیاء۔ اس پروگرام میں ہم علماء اسلام، علماء اہل سنت کی سیرت کے حوالے سے بڑی پیاری پیاری باتیں سننے، سیکھنے اور اس سے بہت کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں جس شخصیت کا ہم ذکر خیر کریں گے وہ ملک پاکستان کی ایک عظیم علمی اور روحانی شخصیت ہیں، جنہوں نے اپنے قلم کے ذریعے ایسی خدمت کی ہے کہ رہتی دنیا تک ان کا نام اور ان کا فیض باقی رہے گا۔ دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت کے حوالے سے بھی اس شخصیت کے بڑے پیارے جذبات ہیں، اور ارادت کے اعتبار سے بھی، روحانیت کے اعتبار سے بھی امیر اہل سنت سے اس بزرگ کو ایک نسبت حاصل ہے۔ ان کا ذکر خیر کریں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلم میں ایسی برکت رکھی ہے کہ اپنے وقت کے علماء میں وہ تصنیف کے اعتبار سے، قلمی خدمات کے اعتبار سے بڑے نمایاں طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ وہ شخصیت کون ہے؟ وہ شخصیت ایسی شخصیت ہیں جن کے قلمی اور دینی کام کے نتیجے میں علماء اسلام ان کو شمس المصنفین کا ٹائٹل دیتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں رائٹر کو، کتاب لکھنے والے کو جو تصنیف کرتا ہے، اور شمس کا مطلب ہوتا ہے سورج۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ شخصیت جسے اپنے وقت کے علماء شمس المصنفین کہیں، کتابیں لکھنے والے علماء کے درمیان وہ سورج کی حیثیت رکھتے ہیں، تو ان کا علمی پایہ کیا ہوگا؟ شمس المصنفین، فقیہ وقت، فیض ملت، ابو صالح مفتی محمد فیض احمد اویسی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا تعلق ملک پاکستان کے صوبہ پنجاب سے ہے۔ مفتی فیض احمد اویسی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ابتدائی تعارف کیا ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ تو اس حوالے سے ہم سنتے ہیں۔ شمس المصنفین، فقیہ وقت، فیض ملت، مفتی فیض احمد اویسی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت سن 1351 ہجری بمطابق 1932 عیسوی میں حامد آباد ضلع رحیم یار خان بہاولپور میں ہوئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کا نام مولانا نور احمد ہے، اور جس طرح کہ ہم کئی علماء کرام کی، بزرگوں کی سیرت کے حوالے سے یہ جان چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی ابتدائی دینی تعلیم کا آغاز اپنے گھر ہی سے کیا۔ مفتی فیض احمد اویسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی جب شعور کی منزلوں کو طے فرمایا اور جب قرآن مجید پڑھنے کی عمر ہوئی، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے والد گرامی سے قرآن مجید ناظرہ تعلیم حاصل کی، اور تقریباً 5 سال کی عمر میں مفتی صاحب نے قرآن مجید ناظرہ مکمل کیا۔ پھر اس کے بعد مختلف مدارس میں قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت پائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حفظ قرآن کی سعادت عطا فرمائی، اور اس کے بعد جو اگلا درجہ ہوتا ہے، جس درجے پر آ کر انسان دینی کتب پڑھتا ہے، مروجہ عالم کورس یعنی درس نظامی کرتا ہے، تو قبلہ مفتی فیض احمد اویسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ جامعات میں جا کر، مدارس میں جا کر دینی کتب کا درس حاصل کیا، بڑے بڑے اساتذہ کرام کے پاس جا کر زانو تلمس طے کیا، اور آپ کی خوش بختی کہ جب درس نظامی کا آخری لیول آیا، جس کو دورۃ الحدیث کہا جاتا ہے، جس میں سیاستہ یعنی حدیث پاک کی 6 مستند معتبر کتابوں کا درس دیا جاتا ہے، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ملک پاکستان کی ایک عظیم علمی روحانی شخصیت، جن کو محدث اعظم پاکستان کہا جاتا ہے، مولانا سردار احمد قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، جو فیصل آباد میں تشریف فرما ہوتے تھے، آج فیصل آباد میں ان کا مزار بھی ہے، تو ان کے جامعہ رضویہ میں جا کر مفتی فیض احمد اویسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے دورہ حدیث کرنے کی سعادت پائی، اور آپ کی درس نظامی کی تکمیل بھی یہاں ہوئی، اور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مقدس ہاتھوں سے مفتی فیض احمد اویسی رحمت اللہ تعالی علیہ کی دستار فضیلت کی، یعنی دستار بندی کی، اور تقریباً 20 سال کی کم عمری میں مفتی فیض احمد اویسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مروجہ علوم کی تعلیم مکمل کر کے درس نظامی کو مکمل فرمایا، اور یوں عالم دین کے طور پر آپ ابھرے۔
پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی نے ایک مدرسہ بھی قائم کیا اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی تقلید کے اعتبار سے حنفی ہیں، یعنی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو فالو کرتے ہیں، اور طریقت اور ارادت کے اعتبار سے آپ قادری اویسی ہیں۔ مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی کا شجرہ نسب آگے جا کر کئی پشتوں کے بعد یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ اسی لیے نسب کے اعتبار سے مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عباسی ہیں۔ یعنی عباسی کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، اور چونکہ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی بھی ہیں، اہل بیت کے ایک بہت بڑے فرد بھی ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہیں قرآن کے علوم کی دعا دی ہے، اور دعائے مصطفیٰ کا یہ فیضان ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت میں بھی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المفسرین اور سلطان المفسرین کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ امت میں آنے والے بڑے بڑے ائمہ علماء جنہوں نے قرآن مجید کے علوم پر کام کیا اور اس کی خدمات سر انجام دی، تو تمام مفسرین کرام نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مقتدا اور پیشوا مانا ہے۔ مفسرین کرام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات سے، آپ کی ہوئی تفسیر سے برکتیں پاتے ہیں، تو وہی فیضان مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف بھی منتقل ہوتا ہے کہ ویسے تو کئی علوم میں آپ کو مہارت حاصل تھی، لیکن بالخصوص آپ مفسر قرآن کے طور پر بھی پہچانے جاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان، جو مولانا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاندار عربی زبان کی تفسیر ہے، مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان کا اردو زبان میں ترجمہ بھی فرمایا ہے، اور تفسیر کے حوالے سے آپ نے کئی کتب اور رسائل بھی تعریف فرمائے ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ دورہ تفسیر قرآن بھی کروایا، اور مختلف مقامات پر آپ نے دروس کا اہتمام فرمایا، یعنی آپ درس قرآن دیا کرتے تھے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی گویا کہ فیضان مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچتا ہے کہ آپ نے علوم قرآن کی بڑی خدمت کی ہے۔ اگر ارادت کے اعتبار سے دیکھا جائے، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی بات کی جائے، تو مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اعلیٰ حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے چھوٹے صاحبزادے تاجدار اہل سنت مفتی اعظم ہند مفتی مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بذات خود مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنی خلافت سے نوازا ہے، اور باقاعدہ تحریری طور پر ان کو گویا کہ ایک سند عطا فرمائی۔ تو مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ باقاعدہ اور براہ راست مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے بڑی عقیدت اور محبت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ شمس المصنفین فقیہ وقت فیض ملت مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابوں میں آپ کے رسائل اور آپ کی تحقیقات میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ذکر ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بھی کتابیں تصنیف کی ہیں، ان کو اگر دیکھا جائے تو جا بجا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی تحقیقات کو ترجیح دی ہے، ترجیحی بنیادوں پر اس کو ذکر کیا ہے، اور گویا کہ مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تصانیف، اپنی تحقیقات اور اپنی تشریحات کا مدار اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی تحقیقات پر رکھا ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریرات اور آپ کی کتابوں سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ گویا مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی تحقیقات کو اور آپ کے کلمات کو حرف آخر سمجھا کرتے تھے۔ شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہوگی فیض ملت کی کہ جس میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا تذکرہ موجود نہ ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو شمس المصنفین کہا جاتا ہے، اس کی بھی ایک بڑی وجہ ہے، اور یہ ایسی وجہ ہے کہ جو مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے دور کے علماء میں بھی اور آج تک کے علماء کرام میں ایک امتیاز اور ایک خصوصیت بخشتی ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے، کسی عالم دین نے، کسی مصنف یا مؤلف نے 10-12 کتابیں لکھی ہوں یا 50-60 کتابیں لکھی ہوں، تو اس کو گویا کہ معاشرے میں اور زمانے میں مصنف اعظم سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑے رائٹر ہیں کہ ان کے قلم سے اور ان کی تحقیقات سے اتنی کتابیں سامنے آئیں، 40 کتابیں، 50 کتابیں۔ لیکن مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، جو کہ ملک پاکستان کے ایک صوبے پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، بھاولپور کے
ایک گاؤں میں رہنے والے ہیں، لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کمال عطا فرمایا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی کے اوقات کو اچھے کاموں میں صرف کیا اور اپنی زندگی کا ایسا شاندار استعمال کیا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے زمانہ طالب علمی ہی سے کتابیں لکھنا شروع کیا، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کئی کتابیں، کئی رسائل تو مستقل باقاعدہ خود لکھے، اور کچھ کتابیں ایسی تھیں کہ جو دیگر علماء کرام کی عربی فارسی کتابیں تھیں ان کے تراجم کیے، یعنی ان کو اردو زبان میں ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ اور مجموعی طور پر دیکھا جائے تو قبلہ فیض ملت مفتی فیض احمد اویسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 4 زبانوں میں تصانیف کی ہیں، عربی زبان، اردو زبان، فارسی زبان، سرائکی زبان، لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا اکثر تصنیفی کام عربی اور اردو زبان میں ہے۔ تو قبلہ مفتی فیض احمد اویسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان مختلف زبانوں میں تصنیفی کام کیا، کچھ کتابیں باقاعدہ مستقل طور پر خود تحریر فرمائی، کچھ کتابوں کے تراجم کیے، ٹرانسلیشن کی، کچھ کتابوں کی آپ نے تشریحات کی ہیں، ایکسپلینیشنز کی ہیں، جس کو شرح کہا جاتا ہے۔ تو مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو شمس المصنفین فقیہ وقت فیض ملت ابو صالح مفتی محمد فیض احمد اویسی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتابوں کی تعداد ایک اندازے کے مطابق تقریباً 4,500 بنتی ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، یہ کہنا اور سننا آسان ہے، ایک تنہا شخصیت کہ جن کے ساتھ کوئی ایک بڑا پینل علماء کا موجود نہ تھا کہ ان کی رہنمائی لے کر یا ان کی مدد لے کر کتابوں پر کام کیا جائے۔ آج بڑے بڑے ادارے بھی مل کر اتنا کام نہ کر پائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے علماء کے وقت میں وہ برکت رکھی ہے، ان کو وہ شرف عطا فرمایا کہ وہ اپنی قلیل سی زندگی میں مختصر سے وقت میں اتنا بڑا کام کر جاتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہم دیکھتے ہیں، امام بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھتے ہیں، امام ابن کمال پاشا رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہم دیکھتے ہیں، ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھتے ہیں، اور ایسے کئی بیسیوں علماء کرام ہیں کہ جن کی زندگی کے ایام کو دیکھا جائے اور ان کا تصنیفی اور تحریری کام دیکھا جائے تو یقیناً یہ بات ماننا پڑے گی کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان علماء پر خصوصی فضل و احسان تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی نصرت اور حمایت کے لیے ان علماء کا ایسا انتخاب فرمایا کہ گویا کہ ان کی یہ کرامت ظاہر ہوئی۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کو بھی ہم دیکھتے ہیں، آپ کی مصروفیات، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے ایام کو دیکھتے ہیں، اور پھر تحقیقات اعلیٰ حضرت کو دیکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے تحریر کردہ لٹریچر کو دیکھتے ہیں، تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنی مختصر سی زندگی میں ایسا اعلیٰ پائے کی تحقیق والا کام کس طرح ہوا۔ لیکن یہ رب تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے، اللہ جسے چاہے اپنا فضل عطا فرمائے۔ تو قبلہ مفتی فیض احمد اویسی رحمت اللہ تعالی علیہ کو نہ صرف ملک پاکستان کے علماء پر بلکہ دنیا بھر کے علماء پر یہ ایک امتیاز حاصل ہے کہ یہ کوئی 2-3 صدیاں پہلے کے بزرگ نہیں ہیں، اسی صدی کے بزرگ ہیں۔ اس صدی میں رب تبارک و تعالیٰ نے مفتی فیض احمد اویسی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایسا مرتبہ عطا فرمایا کہ تقریباً 4,500 کتابیں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمائی ہیں۔ کچھ کتابیں تو وہ ہیں جو پبلش ہو چکی ہیں، جو باقاعدہ منظر عام پر آ چکی ہیں، اور کچھ ابھی طباعت کے مراحل سے نہیں گزری۔ اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے ان کو ایک والہانہ محبت تھی، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی تحریرات میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ امام اہل سنت کی تحقیقات کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے۔ اور کیوں نہ ہو کہ اپنے وقت کے جتنے بھی بڑے بڑے علماء آئے، آج بھی جو بڑے بڑے علماء موجود ہیں، ان کی کامیابی اور مقبول عام اور مقبول عوام ہونے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو اپنا مقتدا اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو اپنا پیشوا بناتے ہیں۔ جس عالم دین نے بھی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے بیان کردہ نظریات اور تشریحات پر رہ کر دین متین کی خدمت کی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس عالم دین کو مقبولیت عطا فرمائی ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کا یہ امام علیہ سنت پر خصوصی فیضان ہے کہ آپ کی تحقیقات کو جو بھی آگے بڑھاتا ہے وہ عوام میں بھی مقبول عام ہو جاتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ اس کو اور اس کی برکت سے مسلمانوں کو گمراہی سے بھی بچاتا ہے، کیونکہ امام علیہ سنت مجدد اعظم ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی تحقیقات اور تشریحات کو پڑھ کر لوگ کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرتے ہیں۔ غزالی زماں کو دیکھ لیا جائے، مفتی اعظم پاکستان وقار الدین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھ لیا جائے، محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھ لیا جائے، یا مفسر اعظم پاکستان مفتی فیض احمد اویسی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھ لیا جائے۔ الغرض جتنے بھی اکابرین اہل سنت ہیں، بڑے صغیر میں بڑے بڑے اکابرین ہیں، انہوں نے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی تحقیقات ہی کو آگے بڑھایا
اور انہیں مقتدا و پیشوا بنایا تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی مقبولیت عطا فرمائی ہے اور گمراہی اور بے راہ روی سے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تحریرات میں بھی اس چیز کا ذکر فرماتے تھے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جو تحقیقات ہیں اس پر رہ کر انسان گمراہی سے بچ سکتا ہے۔ چنانچہ فیض ملت شمس المصنفین مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے استاد محترم مولانا سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ فرمان ذکر کرتے ہیں، اور مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ فقیر نے بھی یہ تجربہ کیا ہے۔ یعنی یہ جو بات ہم ابھی سنیں گے یہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمائی، اور مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو محدث اعظم پاکستان کے شاگرد ہیں یہ فرماتے ہیں کہ میرے بھی یہ تجربے کی بات ہے۔ وہ بات کیا ہے کہ جو سنی ہو کر اعلیٰ حضرت کی تحقیق پر اپنے نظریے کو ترجیح دیتا ہے تو وہ ہزاروں ٹھوکریں کھاتا ہوا گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر اہل سنت نے بھی عاشقان رسول کو یہ ذہن دیا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تحقیقات پر ہماری آنکھیں بند ہیں، اور معاذ اللہ یہ کوئی اندھی تقلید نہیں ہے، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو واقعتاً رب تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو وہ خصوصیت عطا فرمائی ہے برے صغیر میں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے دور میں بھی اور اپنے دور کے بعد سے آج تک اسلام کے ایسے ترجمان ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے قلم سے ایسا فیضان جاری فرمایا ہے کہ 14 صدیوں کے علماء کا امت کا جو عقیدہ تھا اس کو بڑے نکھرے ہوئے انداز میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی تحقیقات کے طور پر پیش فرمایا ہے، اس کی ایکسپلینیشن کی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت پر آنکھیں بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 14 صدیوں کے عقیدے پر ہماری آنکھیں بند ہیں، کیونکہ جو بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے اختلاف کرتا ہے عقائد و نظریات میں تو اگرچہ بظاہر وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے اختلاف کر رہا ہے، لیکن در پردہ دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنی طرف سے بات نہیں کرتے، 14 صدیوں ہی کا عقیدہ بیان کرتے ہیں، تو در حقیقت وہ 14 صدیوں کے عقیدے سے ٹکراؤ ہوتا ہے۔ تو مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمان اور تجربے کا یہ خلاصہ ہے کہ جو بھی سنی ہو کر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تحقیقات پر اپنے نظریے کو ترجیح دیتا ہے تو پھر گمراہی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ شمس المصنفین فقیہ وقت فیض ملت مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو شمس المصنفین کہا جاتا ہے، 4,500 کے قریب کتابیں تصنیف کرنے والے شخصیت ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ خصوصیت بھی عطا فرمائی ہے کہ کلام اعلیٰ حضرت کی انہوں نے شاندار انداز میں خدمت کی ہے۔ جی ہاں، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا جو شہرۂ آفاق نعتیہ دیوان ہے، پوری دنیا میں جس کو مقبولیت حاصل ہے، جس کو ہدایت بخشش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ یہ بخشش کے باغات ہیں، تو مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ جہاں پر مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مفسر قرآن ہیں، فقیہ وقت ہیں، فیض ملت ہیں، شمس المصنفین ہیں، وہیں پر مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شارح ہدایت بخشش ہیں، اور یہ آپ کا ایک کمال ہے۔ مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ دوران تصنیف جب میں کتابیں تصنیف کر رہا تھا تو میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نعتیہ دیوان ہدایت بخشش کی شرح لکھوں کہ اس میں جو عشق رسول کے جام پلائے گئے ہیں اس سے مجھے بھی حصہ ملے۔ تو مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہدایت بخشش یعنی کلام اعلیٰ حضرت کی تشریحات پر کام شروع کیا، اور مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہدایت بخشش کی جتنی بھی شروحات لکھی گئی ہیں سب سے زیادہ ضخیم اور سب سے زیادہ طویل اور بڑی شرح یہ مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحریر کردہ ہے، جس کا نام ہے الحقائق فی الحدائق۔ مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نعتیہ دیوان ہدایت بخشش کی شرح لکھی ہے، جو کہ اردو زبان میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شاعری کو ایکسپلین کرنے کے اعتبار سے لکھی جانے والی تمام شروحات میں سب سے طویل اور سب سے بڑی شرح مانی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کلام میں وہ جامعیت ہے کہ گویا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک ایک شعر میں اور بعض اوقات ایک ایک مصرے میں گویا کہ یہ کمال دکھاتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند فرما دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کلام جو قرآن و حدیث اور 14 صدیوں کے عقائد و نظریات اور ساری امت کے علماء اور صوفیاء کے مزاج اور عشق رسول کا گویا کہ خلاصہ ہے، سمری ہے، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اشعار کی جب مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح لکھنا چاہی تو بعض اوقات ایک ایک شعر کی شرح 7-7 8-8 10-10 صفحات پر تحریر فرمائی، اور یوں یہ 1-2 جلدیں نہیں
بلکہ تقریباً 25 جلدیں تیار ہوئیں، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے نعتیہ دیوان ہدایق بخشش کی یہ شرح جس کا نام الحقائق فی الحدائق ہے، کہ 25 جلدوں میں منظر عام پر آئی۔ ساری دنیا کے علماء کرام مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو داد دیتے ہیں کہ کیا کمال رب تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمایا، کیا علمی رسوخ عطا فرمایا، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے کیا عقیدت اور کیا محبت عطا فرمائی کہ اعلیٰ حضرت کے نعتیہ دیوان ہدایق بخشش کی 25 جلدوں میں آپ نے شرح تحریر فرمائی، جو کہ منظر عام پر آ چکی ہے اور عاشقان رسول اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے علوم اور تحقیقات پر کام کیا ہے، اور بالخصوص بر صغیر کے وہ علماء کرام جنہوں نے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی تحقیقات پر کام کیا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیقات کو آگے بڑھایا ہے کہ جو خدمات دینیہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے سر انجام دی تھیں ان کو منظر عام پر لانے کے لیے تصنیفی کام کیا ہے۔ ان میں سر فہرست ہمیں فیض ملت شمس المصنفین شارح ہدایق بخشش مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی جو دینی اور قلمی خدمات ہیں، خواہ و فتاوا ہوں، آپ کی تحقیقات ہوں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے رسائل ہوں، انہیں رضویات کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایسے کئی علماء اہل سنت ہیں بر صغیر کے جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا اور شب و روز کا وظیفہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی تحقیقات کو بنایا اور اسی پر کام کیا اور اپنی زندگی گزاری، تو ان علماء کو کہا جاتا ہے کہ یہ رضویات میں اسپیشلسٹ ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے لٹریچر، آپ کے علمی اور تحریری اثاثے کی خدمت کرنے والے مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے عرس مبارک کی تاریخ 25 صفر المظفر، اس عدد کی نسبت سے قبلہ مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 25 کتابیں اور رسائل ایسے تحریر فرمائے ہیں جن کا براہ راست تعلق اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی تحقیقات سے ہے۔ کچھ کتابوں کے ہم نام سنتے ہیں کہ مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کن کن موضوعات پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے علمی لٹریچر پر کام کیا ہے، رضویات کی خدمت کی ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی فن تفسیر پر جو مہارت تھی، اس پر مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک رسالہ ہے، امام احمد رضا اور فن تفسیر۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو جو اللہ تبارک و تعالی نے علوم حدیث عطا فرمائے، یعنی حدیث دانی عطا فرمائی اور حدیث کی جو مہارت اور جو معرفت عطا فرمائی، جس پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی کتابیں گواہ ہیں، تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی حدیث کی دنیا میں جو مہارت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب تحریر فرمائی ہے، امام احمد رضا اور علم حدیث۔ اسی طرح آپ کا ایک رسالہ ہے امام احمد رضا کا درس ادب، آپ کا ایک رسالہ ہے امام احمد رضا اور احادیث موضوعہ، یعنی وہ احادیث کہ جن کو حدیث بھی مجازن کہا جاتا ہے، جو من گھڑت حدیثیں ہیں، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف غلط منسوب کر دی گئیں، ان احادیث کا موضوع اور من گھڑت ہونا جس کو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنی تصانیف میں بیان کیا ہے، تو اس موضوع پر مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب تصنیف فرمائی ہے۔ اسی طرح کنز الایمان کے حوالے سے مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک پوری تصنیف ذکر کی ہے، جس میں کنز الایمان کے محاسن کو اور اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ الغرض قبلہ مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں دین متین کی خدمت کا شرف عطا فرمایا اور مختلف علوم پر کام کرنے کی سعادت بخشی، تو انہی مختلف علوم دینیہ میں ایک بہت بڑا نام رضویات کا بھی ہے، جس پر مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسا شاندار کام کیا ہے کہ رہتی دنیا تک رضویات پر کام کرنے والے علماء میں قبلہ مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام سر فہرست ذکر کیا جائے گا۔ تو تقریباً 25 کتابیں اور رسائل آپ کی ایسی ہیں جس میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی دینی خدمات کو آپ نے ہائی لائٹ فرمایا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت کی اگر شخصیت کو دیکھا جائے تو جب سے امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی کے کام کا آغاز فرمایا، تو امیر اہل سنت کی شخصیت، آپ کے کردار، آپ کے اخلاص و للہیت اور آپ کی بنائی ہوئی دینی تحریک دعوت اسلامی کی خدمات کو، اس کے کام کو اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء نے سراہا ہے۔ غزالی زماں رحمت اللہ تعالی علیہ کی تائیدات بھی امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی کو حاصل رہی ہیں۔ اسی طرح اپنے وقت کے جو بڑے بڑے علماء تھے، انہوں نے امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی کے حوالے سے بڑے اچھے جذبات کا اظہار فرمایا۔ علامہ ارشد القادری رحمت اللہ تعالی علیہ، علامہ شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ایک طویل فہرست ہے اکابرین اہل سنت کی جنہوں نے امیر اہل سنت کے کام کو سراہا ہے، اور انہی کا فیضان ہے کہ الحمدللہ آج دعوت اسلامی ساری دنیا میں دین متین کی مختلف شعبہ جات کے ذریعے خدمت کر رہی ہے۔ تو قبلہ شمس المصنفین
فقیہ وقت فیض ملت شارح ہدایت بخشش مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار بھی ان اکابرین اہل سنت میں ہوتا ہے جنہوں نے بڑھ چڑھ کر علل اعلان امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی کی حمایت کی ہے، اپنی تحریرات کے ذریعے بھی، اپنے بیانات کے ذریعے بھی امیر اہل سنت کے کام کو سراہا ہے۔ اور اگر ارادت و طریقت کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو قبلہ فیض ملت مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امیر اہل سنت پر ایک خاص شفقت فرمائی ہے، اور وہ خاص شفقت یہ ہے کہ جس طرح امیر اہل سنت کو وقت کے بڑے بڑے اکابرین اہل سنت نے اپنی خلافت سے نوازا ہے، مفتی وقار الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی عبدالسلام قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور بڑے بڑے اکابرین اہل سنت نے اپنی خلافت سے امیر اہل سنت کو نوازا ہے، تو انہی بزرگوں میں قبلہ فیض ملت مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی نام آتا ہے۔ جی ہاں، فقیہ وقت فیض ملت شارح ہدایت بخشش شمس المصنفین مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امیر اہل سنت کو اپنی خلافت سے نوازا ہے۔ تو امیر اہل سنت وہ ہستی ہیں کہ جو دیگر کئی علماء کے ساتھ ساتھ قبلہ مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی خلیفہ ہیں۔ تو یوں امیر اہل سنت کا روحانیت اور ارادت کے اعتبار سے ان کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فیض ملت شمس المصنفین شارح ہدایت بخشش مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر مزید رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کو رب تبارک و تعالیٰ نے دین متین کی خدمت کرنے کا جو جذبہ عطا فرمایا اور جو سعادت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس کا صدقہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب آؤ تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے